بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت خوش اخلاق اور ملنسار انسان تھے، اس لیے ان کا حلقہ احباب کافی وسیع تھا۔ ان کی ترغیب سے متعدد افراد حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور یوں کفر و شرک کی سرزمین پر اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی۔ یہ بندگان خدا عبادت کے لیے گھاٹیوں کی طرف نکل جاتے اور مشرکین سے چھپ کر نماز ادا کرتے۔ ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل اسلام کے ساتھ ایک گھاٹی میں نماز ادا کر رہے تھے کہ ناگاہ مشرکین کا ایک گروہ ادھر آ نکلا۔ اصحاب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں مصروف عبادت دیکھ کر یہ لوگ سیخ پا ہو گئے اور ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ تلخ کلامی بڑھی تو نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کسی مردہ اونٹ کے جبڑے کی ہڈی آ گئی۔ انہوں نے اپنے حریف کو وہی دے ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا، اس کا خون بہنے لگا۔ بہرحال وقتی طور پر تو معاملہ رفع دفع ہو گیا، مگر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ اس طرح تو روز جھگڑے ہوں گے، اس لیے کوئی ایسا مکان ہونا چاہیے جہاں اہل ایمان مشرکین کے نظروں سے اوجھل رہتے ہوئے اپنے رب کی عبادت بھی کر سکیں اور وہیں ان کی اجتماعی تعلیم و تربیت بھی ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب دار ارقم پر پڑی۔ حضرت ارقم خود بھی اس مقدس جماعت کے ایک رکن تھے، اس لیے انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ چنانچہ دار ارقم کو دعوت ایمانی کا پہلا ہیڈ کوارٹر بننے کا شرف حاصل ہو گیا، جہاں اللہ تعالیٰ کا محبوب نمائندہ 3 سال تک اپنے پیروکاروں کو آداب خود آگاہی سکھاتا رہا اور ان کے سامنے اسرار شہنشاہی بے نقاب کرتا رہا۔ 3 سال تک یہ تحریک خفیہ طور پر چلتی رہی۔ اس دور میں صرف محرمان خاص کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی اور پوری احتیاط برتی جاتی تھی کہ راز افشا نہ ہو، کیونکہ اس وقت تک دعوت کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تاکہ یہ آیت دلیل اتری۔ آپ کو جس چیز کا حکم دیا جائے اسے برملا کیجیے۔ آپ نے صرف مخصوص لوگوں کو دعوت دینے کا طریقہ ترک کر دیا اور ڈنکے کی چوٹ پر اعلان حق کرنا شروع کر دیا۔ دعوت دین کا آغاز گھر سے، دعوت عامہ کا آغاز کہاں سے ہو، اس سلسلے میں بھی وحی الہی نے رہنمائی فرما دی اور ارشاد ہوا اپنے قریبی خاندان سے دین حق کا آغاز کریں۔ چنانچہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد عبد المطلب کی ضیافت کا اہتمام کیا، جس میں ابو لہب سمیت آپ کے تمام چچاؤں اور پھوپھیوں نے شرکت کی۔ کھانے کے بعد جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے خاندان والوں کو عذاب الہی سے ڈراؤں۔ یہ سنتے ہی ابو لہب آگ بگولا ہو گیا اور واہی تباہی بکنے لگا، اس لیے مزید بات چیت نہ ہو سکی اور محفل برخاست ہو گئی۔ چند دنوں بعد جبریل امین تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان والوں کو آگاہ کرنے کی ایک بار پھر کوشش کیجیے۔ چنانچہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سب کو بلایا اور نہایت درد مندانہ انداز میں ان سے خطاب فرمایا، چند تمہیدی باتیں ارشاد فرمائیں اور پھر موضوع کی طرف آتے ہوئے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری خصوصاً تمہاری طرف اور عموماً تمام لوگوں کی طرف۔ واللہ جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح ایک دن مر جاؤ گے، اور جس طرح جاگتے ہو اسی طرح روز محشر اٹھ کھڑے ہوگے۔ پھر تم سے حساب لیا جائے گا، نیکی کی جزا ملے گی اور برائی کی سزا۔ پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ گے یا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ خدا کی قسم اے اولاد عبد المطلب، جتنا کچھ میں تمہارے لیے میں لے کر آیا ہوں اتنا کبھی کوئی لے کر نہیں آیا۔ میں تمہارے لیے دنیا آخرت کی بھلائیاں لے کر آیا ہوں۔ اس محفل میں ابو لہب بھی موجود تھا۔ اس نے حسب سابق پھر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازیبہ باتیں کہنا شروع کر دیں اور پھر اپنے بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے اولاد عبد المطلب، یہ بہت ہی بری باتیں ہیں، اس کو ایسی باتوں سے روکو اس سے پہلے کہ یہ کام دوسروں کو کرنا پڑے۔ اگر لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ اگر تم نے اس کو ان کے سپرد کر دیا تو یہ بات تمہارے لیے باعث عار ہوگی، اور اگر تم نے اس کی حفاظت کی کوشش کی تو تم چند آدمی پورے عرب کا کس طرح مقابلہ کر سکو گے؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم سب مارے جاؤ گے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو ابو لہب کی بات ناگوار گزری، کہنے لگیں، تم تو ہر موقع پر اپنے بھتیجے کو رسوا کرنے کے در پہ رہتے ہو، کیا یہ اچھی بات ہے؟ خدا کی قسم ہر مذہب کے علماء مدتوں سے یہ خوشخبری سناتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ایک نبی پیدا ہوگا، وہ نبی یہی تو ہے۔ ابو لہب بولا، یہ فضول باتیں ہیں، عربوں کی مشترکہ قوت کے سامنے ہم نہیں ٹھہر سکتے۔ ابو طالب نے کہا، بہرحال جب تک دم میں دم
رہا ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئے آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔